ناصر ادیب نے یہ بات غلط کی تھی، اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ ایک آدمی کو چلتے جا رہے پیشاب کروا دیا زپ کھول کر، کیا یہ نیا پن تھا؟ یہ تو بے شرمی تھی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں تنزیہ پروڈیوسروں سے کہ پھر اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کہانی کسی اور سے لکھوا لو اور ناصر ادیب سے دعا کروا لو۔ جس فلم کی صبح سے لے کے شام تک برائیاں ہو کہ نہ اس کا سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کسی کریکٹر سمجھ آتی ہے، نہ یہ سمجھ آتی ہے لڑتے کیوں ہیں، نہ یہ سمجھ آتی ہے جھگڑتے کیوں ہیں، کون کس کو کوئی مار رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب، دی لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، پہلی بار، جی بالکل پہلی بار میں آپ کے سامنے اپنی یوٹیوب چینل سے ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگا ہوں۔ میرا یقین ہے مجھے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں۔ اور پروگرام کے بارے میں، میری باتوں کے بارے میں آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ کھل کے بات کریں۔ جو میری بات اچھی لگے اس کی کھل کے تعریف کریں، جو بری لگے اس کی کھل کے برائی کریں، اور کہیں کہ ناصر ادیب صاحب معذرت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ نے غلط کہا، آپ نے کیوں کہا۔ اور یہ جو پروگرام ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے ناصر ادیب عوامی عدالت میں آپ کی اب عدالت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ آپ کی عدالت سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ اعتراض لوگوں نے کیے جو میرے پاس پہنچے ہیں، اور میں اس کا جواب سمجھ نہیں آتی کہ کیسے دیتا، اور اس کا جواب اگر میں صرف اس کو دے دوں جس نے اعتراض کیا ہے تو اس سے میری تسلی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے، اپنے سبسکرائبر کے سامنے یہ رکھوں گا، اس کے بعد یہ یوٹیوب چینل پہ جائے گا، پھر آگے فیس بک پہ بھی جائے گا، اور تمام لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ناصر ادیب نے یہ بات غلط کی تھی، اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، یا ناصر ادیب نے جو بات غلط کی تھی وہ غلط نہیں تھی، صحیح تھی، ہم غلط سمجھے تھے۔ تو یہ آج میں آپ کو اپنے پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں باعزت بری ہوا ہوں یا مجھے سزا ہونی چاہیے، یہ پروگرام جاری رہنا چاہیے، یہ اس پروگرام نے آپ کو بور کیا۔ کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ہیں تو میں ہوں، آپ جب تک دیکھتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا، جب آپ مجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے میں بولنا چھوڑ دوں گا۔ تو چلتے ہیں اب عدالت کے اندر۔ تو عدالت کی طرف سے ایک آدمی نے سب سے پہلا جو اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب ناصر ادیب صاحب، آپ نے بلا کے اوپر اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہ آپ کی کہانی کو تبدیل کیا گیا اور ڈائریکٹر نے تبدیل کیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس میں کچھ نیا پن لانا چاہتا ہوں اور میں اولڈ تھاٹس کو بدلنا چاہتا ہوں، تو آپ نے بڑے غصے میں اور جذباتی ہو کر کہا کہ آپ نے نیا پن کیا کیا کہ ایک آدمی کو چلتے جا رہے پیشاب کروا دیا زپ کھول کر، کیا یہ نیا پن تھا؟ یہ تو بے شرمی تھی، یہ شاٹ ہمیں تو سوٹ نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ بھی پھر کہا کہ راج کمار ہیرانی کی فلموں میں چونکہ یہ شاٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹر نے کاپی کر کے چلا دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب صاحب اگر یہ پیشاب کرنا آپ کو برا لگا اس فلم میں تو لیجنڈ آف مولا جٹ میں گوہر رشید نے بھی پیشاب کیا، وہ کیوں نہیں برا لگا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا آج تک فلم کے اندر کوئی پاکستان کی فلم کے اندر کوئی سین نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ اس سین کے اتنے خلاف ہیں تو میں پنجابی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو پیشاب ہے جڑا پیشاب کروایا گیا سی، یہ بلال اشاری صاحب نے کروایا سی یا تسی کروایا سی؟ جے اس ٹائم تسی لکھیا سی تے پھر اس ویلے پیشاب کس طرح جسٹیفائڈ سی، یعنی کہ وہ ٹھیک سی گوہر رشید دا پیشاب جڑا سی، لیکن ایتھے جڑا سی اس کردار دا وہ دے تانوں اعتراض ہے۔ یہ پہلا اعتراض میرے اوپر آپ کی عدالت کی طرف سے۔ تو جس نے یہ اعتراض کیا ہے اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا، اس کا شاید اپنا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا کسی کی یوٹیوب چینل سے وہ بول رہا تھا، وہ تبصرے کرتا ہے، تو اس سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ غور سے سن لے، اور آپ نے اعتراض سن لیا آپ بھی جواب سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے اس موقف پر بالکل قائم ہوں کہ میں نے کہا اس کو کہ یہ تم نے پیشاب والا سین جو کیا یہ غلط کیا، یہ ہماری سوسائٹی کا سین نہیں ہے کہ زپ کھول کر سکرین پر ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، کیونکہ فلم دیکھنے میں والوں میں میری مائیں بھی ہوتی ہیں، بیٹی بھی ہوتی ہیں اور بہنوں بھی ہوتی ہیں، اور کیا آپ یہ سین اپنی فیملی کو دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر انہوں نے دکھایا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔
تو اس موقع پر تو میں آج بھی قائم ہوں اور قیامت تک قائم رہوں گا کہ میری فلم کے اندر کوئی ولگر اور کوئی واہیات جو شاٹ ہے وہ اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ اس سے ہماری فلم کی کوئی بہتری ہو جائے گی یا ہمارے ویورز بڑھ جائیں گے. ایسی روزی سے اللہ پناہ دے مجھ کو خاص طور سے. اب رہ گیا مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اعتراض یہاں تو آپ نے کیا, غصے میں لیجنڈ آف مولا جٹ میں آپ نے کیوں نہیں کیا, وہاں بھی تو پیشاب ہوا. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, اگر آپ نے لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں گور رشید نے پیشاب کیا ہے. میں نے نہیں دیکھی. بلال اشاری صاحب کی یہ عادت تھی کہ, اور وہ زندہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی سیکوینس پکچرائز کرتے تھے, 10 سین 8 سین 5 سین, وہ میں ان کے پاس جاتا تھا, وہ مجھے سارے سین ایڈٹ کر کے دکھاتے تھے کہ ناز صاحب دیکھو یہ میں نے کیا ہے. پھر مشورہ بھی مانگتے تھے اور اگر کوئی میں رائے اچھی دیتا تھا تو وہ مانتے بھی تھے. تو انہوں نے ساری فلم کو مجھے پکچرائز کر کے دکھایا ٹوٹو میں ایک ایک سیکوینس, اور پھر پوری فلم بھی دکھائی. مجھے تو کہیں گور رشید کا پیشاب والا سین یا سیکوینس نظر نہیں آیا, کیونکہ نہ میں نے لکھا اور نہ میں کیا سوچ سکتا ہوں کہ بلال اشاری جو ہے جو میں نے لکھا ہو اس کے اگینسٹ کر دے. اگر اس نے کوئی اگینسٹ کرنا چاہا تو وہ اس نے میرے سے پوچھ کے کیا اور مجھے قائل کر کے کیا, اور ایسا بھی ہوا کہ میں نہیں قائل ہوا تو وہ قائل ہو گیا. لہٰذا آپ نے اگر فلم لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھی ہے تو چونکہ میں نے اس میں پیشاب والا سین نہیں دیکھا اس لیے میں نے لیجنڈ آف مولا جٹ پر اعتراض نہیں کیا. اگر اس میں ہوتا تو اس وقت بھی میں اسی وقت بولتا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غلط. اب آتے ہیں سر کہ دوسرا انہوں نے اعتراض کیا یا طنز کیا میرے اوپر کہ ناصر دیپ صاحب, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ وہ فلم جو تھی اس میں صرف میرا ایک ڈائلاگ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بخشی کسی نے نہ بخشی, باقی آپ کے ڈائلاگ نہیں ہیں. تو پھر آپ ہٹ کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, کیوں؟ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں اور محترم جو تم نے اعتراض کیا آپ سے بھی مخاطب ہوں. میں اس لیے کریڈٹ لیتا ہوں کہ وہ بچہ میرا ہے. میرے بچے, مجھے اعتراض صرف یہ تھا کہ میرے بچے کو خراب کیا گیا. میں اپنے بچے کی جس طریقے سے تربیت میں نے سوچی تھی اس طریقے سے نہیں کرنے دی گئی. تو میں یہ تو نہیں کر سکتا, بچے کی ولدی تو نہیں بدل سکتا نا, یا میں یہ کہہ دوں کہ یہ بچہ ہی میرا نہیں ہے, وہ کہانی میری ہے, اس کے تمام کردار میرے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کہانی کے کرداروں کی نیچر بدل دی. مثلا جو فقیرہ کا رول ہے, یہ فقیرہ کا رول, اس کا نام کچھ اور تھا, بہرحال انہوں نے فقیرہ نام رکھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. رول اس کا یہ نہیں تھا جو انہوں نے کر دیا. میرا رول یہ تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ غنی بھائی کے انڈر کام کرتی ہے, جو وہ کہتا ہے یہ اس کو مانتی ہے. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کردار نہیں ہے. انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا. ڈیرا فقیران دا, دہشت فقیران دی, بندہ آ کے مار گیا, انج ہو گیا جو بھی ہو گیا. ایک تو یہ تبدیلی تھی. دوسری یہ تھی کہ جب شان اس کو معاف کر کے چلا جاتا ہے تو وہ زہر کھا کے مر جاتی ہے. مجھے اس پر بھی اعتراض تھا. میں نے جو اس کا کریکٹر بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے وہ ٹرن لے جاتی ہے اور بخشی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے شان کے ساتھ. یہ تبدیلی تھی. دوسری تبدیلی یہ تھی کہ سین میرے تھے, ڈائلاگ کسی اور کے تھے, وہ میری زبان نہیں تھی. اسی طرح جو کریکٹر گلابوں کا اور سکھ کا تھا وہ بھی بدلا گیا, شارٹ بھی کر دیا, بدلا بھی گیا, اور لوگوں کو وہ بھرتی کا کردار لگا جبکہ وہ فلم کے بہت اہم کردار تھے. تو یہ جو تبدیلیاں انہوں نے کی, انہوں نے میری فلم کی بیس نکال دی کہ شان کیوں لڑتا ہے, شان جنگل میں کیسے پہنچا, یہ باقاعدہ سین تھا, سیکوینس تھا, وہ نکال دیا. اسی طرح غنی بھائی کا جو ایک دہشت تھی وہ انہوں نے نکال دی. غنی بھائی کا جو میں نے بیٹا بنایا تھا انہوں نے بھائی بنا دیا, کیونکہ انہوں نے سلیم شیخ کو لیا تھا تو ایج کا مسئلہ تھا, چلو بھائی بنا دیا, کوئی اعتراض نہیں. لیکن بھائی کو زانی بنا دیا. شوری زنا سے ہوا, جہاں ملتا لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جاتا ہے. تو ولن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. میں تو نوری نت جیسے کردار کا خالق ہوں. میں ویشی جٹ میں ملکوں کو میں نے رول ادا کیا تھا. ڈوگر ایسو آپ دیکھے جائے طوفان میں میرا ولن لڑکیاں نہیں اٹھاتا, اس کے حوالے کوئی ایسی حرکت کر دیں تو الگ بات ہے. میرا ولن غیرت مند ولن ہوتا ہے. ورنہ جیسے مولا جٹ میں مار دیا گیا تھا بھائی نوری نات کا ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے, تو پھر وہ کرتا تو یہ کہ ضد میں اگر اسی لڑکی کے ساتھ پھر زیادتی کرتا کہ تم نے میرے بھائی کو گولی ماری. تو یہ جو چیز ہے یہ قابل برداشت میرے لیے نہیں تھی.
میں اس لیے اعتراض کیا تھا کہ یہ میرے اعتراضات ہیں، میری کہانی کو خراب کیا، اور وہی اعتراض ہر نقاد نے کیے اور ڈائریکٹ میرے سے مخاطب ہو کر کیے. کیوں کہ ٹائٹل میرا تھا. تو میں کریڈٹ اس لیے لیتا ہوں کہ چونکہ وہ میرا ٹائٹل تھا، وہ جیسا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت دی. ایک بات. نمبر 2، پھر کہتے ہیں جی ناصرالدین صاحب کہتے ہیں جی جب میں نے فلم دیکھی تو وہ فلم میری نہیں تھی تو میں رو پڑا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں پھر اللہ کے آگے دعا کی یا اللہ میری عزت رکھ لینا، اور اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے اس فلم کو عزت دے دی. اور پھر آگے کہتے ہیں تنزیہ پروڈیوسروں سے کہ پھر اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کہانی کسی اور سے لکھوا لو اور ناصرالدین سے دعا کروا لو. ارے میرے بھائی تو جو بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ پیشاب والے سین پر پہلے یہ مانتا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ اعتراض کرتے کہ ناصرالدین صاحب اس پہ اعتراض کیا تو لیجنڈ آف مولوی جٹ میں کیوں اعتراض نہیں کیا؟ آپ نے اس چیز طرف نہیں گئے، آپ نے صرف مجھے سینٹر رکھا. اور پھر جس انداز سے آپ نے تنزیہ بات کی اور دعا کا مذاق اڑایا، کاش مجھے آپ کا نام پتا ہوتا. تجھے پتہ نہیں دعا چیز کیا ہے. دعا ہی تو ایک چیز ہے. یہ ناصرالدین جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جس کے بارے میں غلط سلط باتیں کر کے اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جس ناصرالدین کو یہ مقام دیا ہے بخدا صرف 2 چیزوں کی وجہ سے ہے. ایک اپنی دعا کی وجہ سے، ایک اس کی عطا کی وجہ سے. دعا تقدیر بدلتی ہے، دعا ہی انسان کو ثابت کرتی ہے اللہ کے سامنے کہ میں تیرا بندہ ہوں. دعا ہی ہے جس کی وجہ سے اس کی عاجزی ثابت ہوتی ہے. دعا ہی ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں. دعا ہی جس میں انسان اعلان کرتا ہے کہ میں ہار گیا، میرے پاس اب کچھ نہیں، کوئی آپشن نہیں، صرف تو ہے، مجھے بچا لے. تم نے شاید یہ دعا کبھی زندگی میں مانگی نہیں ہے. کبھی مانگ کے دیکھنا. کلام پاک میں فرماتا ہے اللہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی دعا قبول کرتا ہے؟ وہ بے قرار ہو کر میں نے دعا مانگی اور اللہ سے دعا مانگی کہ میرے مالک 25 کروڑ روپے کا بزنس کراس کرے گی اور آپ نے مجھے کروا کے دینا ہے. لیکن جس طریقے سے فلم کی برائی ہوئی، ہر دوسرے پروگرام چلے، مخالفوں نے الگ پروگرام چلائے، اس کے باوجود فلم چلتی رہی. کیوں چلتی رہی؟ ذرا گھر بیٹھ کے سوچنا. جس فلم کی صبح سے لے کے شام تک برائیاں ہو کہ نہ اس کا سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کسی کریکٹر سمجھ آتی ہے، نہ یہ سمجھ آتی ہے لڑتے کیوں ہیں، نہ یہ سمجھ آتی ہے جھگڑتے کیوں ہیں، کون کس کو کوئی مار رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ نے تو بالکل نکما کر دیا نا فلم کو. آپ انہیں ہر رکعت نے کیا، لیکن میرے اللہ نے کیا بتایا کہ میں بے قرار دلوں کی دعائیں سنتا ہوں. اس نے میری دعا سنی. یہ میرا پروڈیوسر بھی مانے گا کہ اس نے نہیں سوچا تھا جو فلم بنائی ہے کتنا پیسہ کمائے گی. اور یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ اترے گی جب یہ 25 کروڑ کراس کر کے اترے گی اللہ کی رحمت سے. یہ میرا اللہ پر اعتماد ہے. یہ ہے دعا. دعا کیا ہے؟ سرکار دو عالم جیسی ہستی نے اپنے یاروں کو حکم دیا تھا کہ ایک آدمی ملے گا وادی میں، اس کا نام اویس ہے، میرا یہ قمیض لے جاؤ، چادر لے جاؤ، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. ارے تو کہتا ہے دعا کیا ہے؟ تو مذاق اڑاتا ہے دعا کا. اللہ نہ کرے کہ تجھے کسی کی دعا کی ضرورت پڑے. دعا مانگ کے دیکھ، سر جھکا کے دیکھ، اس سے مانگ کے دیکھ. یہ جو دائیں بائیں لوگوں کے مذاق اڑا کر تو اور لوگوں پر طنز کر کے اپنی ریٹنگ بڑھاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو سنبھالو. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا بے وقوف بھی ہوں، میں تھوڑا سا معصوم بھی ہوں اور تھوڑا سا جذباتی بھی ہوں. یہ 3 نقص ہیں میرے اندر تھوڑے تھوڑے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. تو میں ہمیشہ برداشت کرتا رہا، لیکن اب میں برداشت نہیں کرتا. بس یہ تھوڑی سی چینج آ گئی ہے، اس لیے میں نے عوامی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ ایک آدمی جنید ہے نام ان کا، سائیوال سے انہوں نے لکھا ہے کہ ناصرالدین صاحب، آپ مرے ہوئے لوگوں کے ماضی کو کریدتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے تو آپ کیوں کرتے؟ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ بعد میں، اور جنید صاحب آپ پہلے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کے مجھے بتایا جس کا مجھے پہلے سے پتا تھا. لیکن بدقسمتی یوں کہہ لیں، شیطان کی سازش کہہ لیں، میری بدبختی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، نالائکی کہہ لیں، کہ جب میں نے تفسیر پڑھی تھی، میں نے ایک ساتھ حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا میں نے واقعہ پڑھا
دروغ برگردن راوی میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا. تو جو مرید تھے ان کے بہت قریبی انہوں نے کہا کہ سرکار ہم نے تو آپ کی بیوی میں ایسا کوئی نقص نہیں دیکھا, 5 وقت کی نمازی ہے, تہجد گزار ہے, روزہ دار ہے, گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی, کیا ہوا کہ آپ اس کو طلاق دینے پر مجبور ہو گئے, ہمیں پلیز بتائیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ یار ابھی تک وہ میرے نکاح میں ہے, ابھی تک وہ میری بیوی ہے, تو میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب میں اس کو ڈائیورس دے لوں گا پھر میرے پاس. کہنے لگا جی ٹھیک ہے, طلاق ہو گئی. مرید آ گیا, کہتا سرکار اب تو آپ نے اس کو طلاق دے دی, اب آپ فرمائیں کہ اس میں کیا نقص تھا. کیا بڑے لوگ کیا بڑی باتیں کرتے ہیں. فرمایا اب وہ میرے لیے نامحرم ہے, اور کسی نامحرم کے بارے میں کیسے غلط بات کر سکتا ہوں. یہ ہے دین, یہ ہے مذہب, یہ مجھے یاد تھا اور میں ہی بھول گیا. اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو اس کا بے پناہ اجر دے کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. آئندہ صرف یہ نہیں کہ میں مرے ہوئے لوگوں کا ماضی غلط طریقے سے کرتا, ہاں جائز طریقے سے ہر بات بتاؤں گا جو ان کے کردار میں اچھی تھی, یا جس کو سن کر آپ کو فائدہ ہو, سننے والوں کو فائدہ ہو. لیکن آئندہ میں مرے ہوئے تو ایک طرف جو زندہ لوگ ہیں ان کے بھی کردار کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ان کا کوئی گناہ لوگوں پر آشکار ہو. کیوں کہ جیسا کہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے, فریبی ہے, بدکار ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, افرادیا ہے, اور یہ آپ بتا رہے ہیں کسی کو, اور ایک آدمی کہتا ہے جس میں واقعی یہ چیزیں ہیں, تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ فرمایا گناہ ہوگا. کیوں کہ یہ اس کے گناہ ہے, تو اس کا گواہ ہے. تو اگر اس کے کسی کو بتاتا ہے تو اس کے گناہوں کو آشکار کر رہا ہے, یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اور اگر اس میں نہیں ہے تو الزام لگا رہا ہے, وہ بھی ناقابل معافی گناہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جو چیز یا گناہ لے جائے گا وہ نہ زنا ہوگا, نہ ڈاکہ ہوگا, نہ چوری ہوگی, نہ بھتہ خوری ہوگی, نہ کرپشن ہوگی, نہ رشوت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف یہ زبان لے جائے گی. کیوں؟ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ نے لعنت کی ہے. اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں, لوگوں کی برائی کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہیں اور اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے عمل ضائع کرتے ہیں. جیسے ایک بزرگ کو کسی نے کہا تھا جی فلاں آدمی آپ کی بہت زیادہ برائیاں کرتا ہے اور دن رات کرتا ہے, اس کو سمجھائیں. فرمایا کل سمجھاؤں گا. اگلے دن آپ نے اس کی طرف کچھ پھول بھیجے, کچھ تحفے بھیجے اور ساتھ پیغام بھیجا کہ حضرت صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میری برائی کرتے ہیں, آپ اسے جاری رکھیے کیونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں, آپ کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں, تو آپ برائی کرتے رہیں گے, میرے پاس میری نیکیاں آ جائیں گے, میرے کچھ گناہ آپ کی طرف چلے جائیں گے. اس آدمی نے برائی چھوڑ دی. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. میں نے عوامی عدالت میں جو کچھ میرے پر اعتراضات ہوئے ان کے جواب دیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ کسی بھی میرے پوڈ کاسٹ میں کسی بھی انسان کے گناہوں کا ذکر نہیں دیکھیں گے. اللہ حافظ.